بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصد احترام میرا سلام بنام امام حسین علیہ السلام۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور اسی نسبت سے میں نے نیاز حسین بانٹنے کے لیے آج چٹخارے دار بیف پلاؤ کا انتخاب کیا ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ 2 کلو ہم نے بڑا گوشت لے لیا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو ہم نے دھو کے کوکر میں شامل کر دیا ہے، اور اب ہم 1.5 لیٹر کے قریب اس میں پانی شامل کر رہے ہیں، اور 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر ہلدی کا جائے گا اور 1 ہی کھانے کا چمچ اس کے اندر ہم نمک شامل کر دیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ہم ویٹ لگا دیں گے۔ اس میں گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا اور ایک بہترین سی یخنی ہمارے پاس تیار ہو جائے گی۔ دیگچے میں نے تقریباً 4 ڈونگیاں پہلے آئل ڈال لیا تھا اور اب 4 ڈونگیاں مزید آئل کی شامل کر رہی ہوں۔ 6 عدد میڈیم سائز کے پیاز لے کر ہم نے ان کے سلائسز کاٹ لیے ہیں، اور اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے جب تک کہ یہ ڈارک براؤن نہیں ہو جاتے۔ عام پلاؤ کے لیے ہم جو پیاز فرائی کرتے ہیں اس کو ہم لائٹ براؤن رکھتے ہیں، لیکن اس پلاؤ کی خاصیت اس کے کلر کی وجہ سے ہی ہے، یہ اپنے کلر سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کا ہم پیاز تھوڑا سا عام پیاز سے زیادہ براؤن کریں گے۔ پیاز ہمارا بہترین سا ڈارک براؤن ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ یہ جلے نہ۔ اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تقریباً 1.5 انچ کے قریب میں نے ادرک کا پیس لے لیا تھا، جس کو جولین کٹنگ میں کاٹ لیا، اور 2 کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کٹا ہوا لہسن شامل کر دیا ہے۔ اچھی طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ لہسن کی اسمیل ختم ہو جائے۔ 1.5 چمچ کھانے کا ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے ابھی زیرہ، اس کو بھی فرائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں 2 کھانے کے چمچ دردرا سا کٹا ہوا خشک دھنیا۔ 1 چائے کا چمچ ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے، اور آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر کلونجی کا شامل کر دیا ہے۔ اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے۔ تقریباً 12 سے 13 سبز مرچیں تھیں، ہم نے باریک کاٹ کے اس میں شامل کر دی۔ 6 عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیے ہیں باریک کاٹ کر، یہ بھی ہم نے شامل کر دیے ہیں، اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے نرم ہو جائیں۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً 3 کھانے کے چمچ سرخ مرچ کٹی ہوئی، اور نمک ہم اپنے چاولوں کے حساب کا اس کے اندر شامل کریں گے۔ چاول میرے پاس 2 کلو تھے تو میں نے اسی حساب سے اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے۔ گوشت بہترین سا گل چکا ہے، یخنی تیار ہو چکی ہے، اور یخنی کا سٹاک دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بہترین سا مقدار میں آ گیا ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارے چاول تیار ہو جائیں گے۔ بہت کم پانی ہمیں اس کے اندر اور شامل کرنا پڑے گا۔ گوشت جناب ہم اس کے اندر اب شامل کر دیں گے مسالے کے اندر، اور گوشت کی بھی اچھی سی بھنائی کر لیں گے مسالوں کے ساتھ تاکہ مسالوں کا ذائقہ اور خوشبو گوشت کے اندر بھی اچھی طرح سے رچ بس جائے۔ تقریباً 6 سے 7 منٹ تک ہم گوشت کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کنور چکن کیوب۔ میرے پاس یہ 2 پیک ہیں کنور چکن کیوب کے، تو 1 پیک میں سے تقریباً 2 کیوب نکلتے ہیں، تو یہ میں نے 4 پیسز جو ہیں یہ کنور چکن کیوب کے اس کے اندر شامل کرنے ہیں۔ ان کو بھی ہم اچھی طرح سے گوشت اور مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ اس کا ذائقہ اچھی طرح سے مسالوں میں آ جائے۔ گوشت اور مسالے کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، بہترین سی بھنائی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یخنی۔ جس گلاس کے ساتھ میں نے چاولوں کا ماپ لیا تھا اسی گلاس کے ساتھ میں اس میں یخنی شامل کروں گی۔ 2 کلو میرے پاس چاول تھے جو میں نے اس گلاس سے ناپ لیے ہیں، تو 8 گلاس ہمارے پاس چاول آئے ہیں، تو چاولوں کے برابر ہی ہم اس کے اندر 8 گلاس یخنی کے شامل کر رہے ہیں۔ مزید 1 گلاس میں نے اس کے اندر پانی کا بھی شامل کر دیا ہے چاولوں کو گلانے کے لیے، تو یخنی کے جوش آنے تک ہم اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ یخنی میں اچھا سا جوش آ چکا ہے، اور اب ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے۔ چاولوں کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا۔ اب چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے ہم یخنی کے اندر مکس کر لیں گے، اور اس کا پانی یعنی یخنی کو خشک ہونے تک ہم اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ یخنی کو چاولوں نے اپنے اندر اچھے طریقے سے جذب کر لیا ہے۔
हल्के हाथ से एक दफ़ा फिर चावलों को हिला लेंगे और तकरीबन 9 से 10 मिनट का हम दम लगाएंगे हल्की आंच पर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दम आ चुका है। हमारे हिलाने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पुलाव कितना खिला खिला सा बना है, हर दाना अलहदा और गला हुआ है और खुशबू इसकी पूरे घर में फैल चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें।